بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایمان کے بارے میں چیزیں سنی تھیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم مزید چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، لہٰذا اس مناسبت سے ہم پہلے روزے کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف روزے کے فرض ہونے کا بیان کیا ہے بلکہ ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم تقوی والے بنیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزے انسان کو تقوی والا بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ان روزوں کی برکت سے اس کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزوں کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ روزوں کے ذریعے تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے اور کس انسان کو تقوی والا انسان کہا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے انسان کا اللہ کی حدود کے دائرے میں رہ کر، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے گزارتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو ایسے ہی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تقوی والا ہے۔ تقوی کے اس معنی کو ذہن میں رکھ کر اب اس بات کو سمجھیے، روزے سے کیسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ چونکہ کھانے پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، یعنی روزے میں انسان صبح سے رات تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے دور رہتا ہے، اور صرف اس لیے ان چیزوں سے دور رہتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ جب انسان پورے مہینے روزانہ صبح سے رات تک خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جائز چیزوں سے بھی دور رہتا ہے تو لگاتار یہ عمل اس کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جب میں اپنے رب کے حکم پر اور صرف اپنے رب کے حکم پر جائز چیزوں سے دور رہ رہا ہوں تو مجھے اسی کے حکم پر ناجائز چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ احساس اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی جذبہ اسے اپنے رب کے ہر حکم پر عمل کی طرف لے جاتا ہے، اور دراصل اسی حالت کا نام تقوی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم بھی بچپن سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کئی سالوں سے روزے رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے ہم پھر اسی غفلت اور گناہوں بری زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ رمضان میں اگر کچھ نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے تو وہ نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان گزرنے کا انتظار بھی نہیں کر پاتے اور افطار ہوتے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو روزے کی حالت میں بھی خود کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سال پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو پاتا ہے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت جو احساس ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے وہ شاید ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی یہ احساس کہ میں صرف اس لیے بھوکا اور پیاسا ہوں کیونکہ میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ شاید ہمارے اندر اس احساس کی کمی ہے۔ شاید ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، اور کیونکہ روزہ رکھنا ہماری عادت بن چکا ہے۔ اگر ہم اس شعور کے ساتھ روزہ رکھیں کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اور اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ ہم صرف اسی کی خاطر بھوکے پیاسے ہیں، تو یہ احساس دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ جب میں روزے کی حالت میں صرف خدا کے حکم کی وجہ سے جائز کاموں سے بھی بچ رہا ہوں تو مجھے ناجائز اور حرام کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس طرح وہ خدا کی نافرمانیوں سے بچنے لگ جاتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی احساس کے ساتھ روزے رکھیں، روزے کے مقصد یعنی تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہم سب کو اسی احساس کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ آمین۔